قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اعظم رضا کلیری کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو ایک منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے۔ کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے۔ رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے۔ اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی، امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی ہیں۔ یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے۔ مسجدوں میں جمعہ میں عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو، ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ اے نوجوانوں دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے، جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے، علم والا زندہ ہے۔ اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں، اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو دونوں برابر ہے۔ جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے، کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا، جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا، غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی۔ لیکن علم کو کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے، اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں، وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے۔
برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے، ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ بے شک کیوں؟ بے شک اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے۔ لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی، یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے، بہت کمانا ہے۔ علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا۔ علم اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے، کیا بات، بے شک بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے، بے شک زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے۔ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، نوکری کے لیے نہیں، اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی، اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے۔ آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے۔ اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں۔ وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے، چہلم میں پڑھیں گے، نویں میں، 20ویں میں پڑھیں گے۔ وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن۔ آؤ چلو ہم قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے۔ میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین، ھدی للمتقین۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں۔ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، زمینیں الگ الگ ہیں۔ بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے، اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے۔ بارش ایک ہی ہے، قرآن بارش ہدایت ہے، جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے، سبحان اللہ، بے شک، واہ، اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور آج حالات یہ ہیں، اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو، نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ کیونکہ قرآن پاک، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا، اسی لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے۔ ارے سمجھنا تو دور کی بات، دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا قرآن۔ تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے گرنتھ نہیں، بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اونلی ون، ایک کتاب قرآن پاک، ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی کو دعوت دی ہے۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم کو چھوڑ کر بیٹھنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے کہ قرآن کو بدلنے کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ کیوں؟ تم اٹھاتے ہی نہیں۔ 26 آیتیں نکال دو، 25 آیتیں نکال دو، اس میں یہ باتیں، اس میں وہ باتیں ہیں۔ مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔
کون سی آیتوں کے بارے میں یہ واویلا مچایا جا رہا ہے؟ ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے، اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ بے شک بے شک۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتہ ہوگا، اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ کیا بات۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ کیا لوں گا، بات، کیا بات، واہ 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 واہ۔ میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی وہ ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھا اور میں بتاتا ہوں، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں۔ کیا بات۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں گے، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریالوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔
عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی ہے کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک بے کہ شک۔ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو، زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان، اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر خوب اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، عقید دین کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا، اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا، کیا بات، بے شک بے یہ خالق سمندر کی بات کر رہا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزوں، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے،
اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. کیا بات، بے شک. قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی. میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں. قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے. فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے. یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے. جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے. قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں. گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو، قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئی پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا. کیا بات، واہ واہ. اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول دانائے غیوب، کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ توجہ کریں، حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا. کیا بات، واہ. صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا. اے لوگوں ہم کون سی زندگی گزار رہے آج؟ بہت دور ہم آ چکے، بہت دور ہم آ چکے. آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جائے. مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں. کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو. نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا. ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس. تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا. سبحان اللہ. کتنا؟ 4 لاکھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا. 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4000 بھی کسی کو دیتا نہیں. حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں. جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا. دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت کدے پر آ گئے. گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے. کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا، کل سے اس کے
کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا؟ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا ہو؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ واہ 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 واہ، میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ اللہ، آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں آئرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا، بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے، کیا بات، کیا ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی اسکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر۔ کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عزیزو ایک جوان نے مجھے بتایا تھا رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا بیٹھا، مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں، پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو۔ آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تم، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا،
آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا، یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے، یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی، نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور، یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہا اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک بے شک۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائیں، اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اعظم رضا کلیری کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بے شک۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اسی لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو۔ ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا۔ سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو، یہ آج فیشن ہو گیا ہے، پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے۔ جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان اکرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے، اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے۔ ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات۔ اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک، ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا۔ بے شک۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے، مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے
بتائے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ، مجھے وہ جو طریقہ چاہیے، حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے۔ اللہ، اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے۔ اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر۔